ایک سرسبز گاؤں کے کنارے ایک معمولی سا خستہ حال جھونپڑا تھا جہاں رشید نامی ایک غریب مگر ایماندار مزدور رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا لکڑیاں کاٹ کر بیچنا تھا، جس سے وہ اپنی بیوی فاطمہ اور 5 بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی زندگی سخت تھی۔ دن بھر وہ جنگل میں پسینے میں شرابور رہتا اور شام کو تھوڑی سی آمدنی لے کر واپس آتا۔ رشید کا ایک بھائی بھی تھا، اکرم، جو انتہائی لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ اکرم گاؤں کا امیر شخص تھا، اس کے کھیت کھلیان بڑے ہوئے تھے، مگر اس نے کبھی اپنے غریب بھائی کی مدد نہ کی۔ اس کی بیوی زبیدہ بھی بڑی چالاک اور موقع پرست تھی، جو ہمیشہ دولت کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن رشید جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ جب اس نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے کندھے پر رکھی ہی تھی کہ اسے 3 چھوٹے قد والے بونے نظر آئے، جو تھکے ہوئے اور پریشان لگ رہے تھے۔ رشید نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بونوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں بھٹک گئے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں اور آرام کی تلاش میں ہیں۔ رشید نے ہمدردی سے انہیں اپنی پانی کی جھاگل دی اور اپنے پاس جو خشک روٹی بچی تھی وہ بھی پیش کی۔ بونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور پھر رشید سے کہا، تمہاری نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ بونوں نے ایک چھوٹی سی چکی نکالی جو عام نظر آتی تھی مگر حقیقت میں بہت خاص تھی۔ ایک بونے نے کہا، یہ چکی جادوئی ہے، جو کچھ بھی تم مانگو گے یہ تمہیں دے گی، مگر اسے روکنے کے لیے تمہیں اس پر لال کپڑا ڈالنا ہوگا، ورنہ یہ چلتی رہے گی۔ رشید نے حیرانی سے چکی کو دیکھا اور بونوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ لکڑیاں اور چکی لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر رشید نے اپنے بیوی اور بچوں کو سب کچھ بتایا۔ سب کو پہلے یقین نہ آیا، مگر جب رشید نے چکی کے سامنے کہا، چکی چکی چاول نکال، تو چکی سے چمکدار سفید چاول نکلنے لگے۔ سب حیران رہ گئے اور حیرت زدہ تھے۔ پھر رشید نے کہا، چکی چکی دال نکال، اور چکی نے دال نکالنی شروع کر دی۔ فاطمہ اور بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ کئی دن سے بھوکے بچوں کو جب اچھا کھانا ملا تو ان کے چہروں پر خوشی کی چمک آ گئی۔ رشید نے چکی پر لال کپڑا ڈال کر اسے روکا اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ چکی کے ذریعے رشید کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ بغیر محنت کیے کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ محنتی آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نعمت کو صرف اپنے گھر کے لیے ہی نہیں بلکہ روزگار کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ اس نے بازار میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگایا اور وہاں چکی سے نکلنے آٹے، چاول اور دالوں کو بیچنے لگا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ سب کچھ رشید کے پاس کہاں سے آتا ہے، مگر وہ سب کو ہنستا کھیلتا جواب دیتا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ چند ہی مہینوں میں رشید کے حالات بدل گئے۔ اس کے بچے اچھے کپڑے پہننے لگے، گھر کی مرمت ہو گئی اور وہ اب سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ اکرم اور زبیدہ کو جب پتہ چلا کہ رشید خوشحال ہو گیا ہے تو انہیں رشید کی ترقی ہضم نہ ہوئی۔ زبیدہ نے اکرم کو اکسایا، تمہارا بھائی ضرور کوئی خفیہ خزانہ پا گیا ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ اکرم نے رشید کے گھر جا کر اس کی خوشحالی کا راز جاننے کی کوشش کی، مگر رشید نے کچھ نہ بتایا۔ مگر زبیدہ نے ایک دن چالاکی سے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیا کہ رشید ایک چھوٹی سی چکی سے چیزیں نکال رہا ہے۔ زبیدہ نے اکرم کو مجبور کیا کہ وہ چکی چرا لے۔ ایک رات جب سب لوگ گہری نیند میں تھے، اکرم چپکے سے رشید کے گھر میں گھسا اور چکی چرا کر لے گیا۔ گھر پہنچ کر زبیدہ نے خوشی سے کہا، چکی چکی سونا نکال۔ چکی نے فوراً سونا نکالنا شروع کر دیا۔ چکی سونا نکالتی گئی جہاں تک کہ پورا کمرہ سنہری اشرفیوں سے بھر گیا۔ زبیدہ نے گھبرا کر کہا،
چکی چکی بند ہو جا، مگر چکی چلتی رہی۔ اکرم نے بھی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ جب کمرے میں سونے کے انبار لگ گئے اور سانس لینے کی جگہ نہ رہی تو اکرم نے گھبرا کر چکی کو اٹھایا اور ساحل کی طرف دوڑ پڑا۔ نے کشتی میں بیٹھ کر چکی کو سمندر میں پھینک دیا، مگر اسی لمحے زبیدہ نے غلطی سے کہا، چکی چکی نمک نکال۔ چکی نے فوراً نمک نکالنا شروع کر دیا۔ اکرم کو بند کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ چکی مسلسل نمک نکالتی گئی، یہاں تک کہ کشتی بھاری ہو گئی اور سمندر میں ڈوب گئی۔